کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر کا قدر والی شان والی۔ دوسرا اس کا معنی قدر کا معنی کہ جو تقدیر سے ہے، اس رات میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے بھی اور جبرائیل علیہ السلام بھی ہر حکم کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، ہر حکم کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی جو سال بھر کی تقدیریں لکھی ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے۔ اس لیے انسان کی تقدیروں کے جو مراحل ہیں، 5 مرحلے ہم نے ذکر کیے ہیں، بعض اوقات ساتھیوں کو یاد ہو تو۔ کسی کو یاد ہے 5 مرحلے کیا ہیں تقدیر کے لکھنے کے؟ کہ سب سے پہلے ازلی تقدیر ہے۔ ازلی کے معنی سب سے پہلے، کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے قلم کو جب پیدا کیا تو اس کو کہا لکھ۔ قلم نے کہا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو یہ ازلی تقدیر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان کو نکالا اور ان سے عہد لیا، تو یہ دوسری تقدیر ہے۔ اور تیسری تقدیر کب ہوتی ہے؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، حمل 4 ماہ کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جو اس میں روح ڈالتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے، زندگی کتنی ہے، روزی کتنی پائے گا، نیک ہوگا بد ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اگر 4 ماہ کے بعد بچہ فوت ہو جائے پیٹ میں ہی تو سنت ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، کیونکہ وہ باقاعدہ انسان ہے۔ تو خیر یہ کلمہ موضوع ہے، تو بات کر رہے تھے کہ تیسری تقدیر جو ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اس کی لکھی جاتی ہے۔ اور چوتھی تقدیر کون سی ہے؟ بلکہ ازلی تقدیر تھی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اس کے بعد ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد چوتھی تقدیر جو ہے یہ سالانہ تقدیر ہے، جو یہ لیلۃ القدر میں ہے۔ لیلۃ القدر میں یہ چوتھے مرحلہ ہے کہ جس میں فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے معاملات کے۔ اور 5ویں اور آخری تقدیر کون سی ہے؟ وہ یومیہ ہے، ہر روز کی۔ کل یوم ہوا فی شأن، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز اس کے احکام چل رہے ہیں، اس کے معاملات چل رہے ہیں، فیصلے کر رہا ہے۔ تو ہر روز کے فیصلے الگ سے ہیں، لیکن یہ ساری تقدیر نہ سمجھے کہ پہلی تقدیر کو اور ہوگی دوسری کو اور ہے۔ حقیقت میں ساری تقدیروں کے مراحل ہیں جس میں آگے مزید تفصیلات بڑھتی جاتی ہیں۔ بعض اوقات اس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ فرض کرو آپ کو کہیں بھی کسی جگہ پر جاب کے لیے کہا گیا کہ آپ نے یہاں پر جاب کرنا ہے۔ اچھا، وہاں پر جاب کیا کرنا ہے؟ آپ کو ابتدائی طور پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہاں پر یہ جاب ہوگا، پھر مزید آپ کو اس کی تفصیلات دی جاتی ہیں، پھر ہر سال کا آپ کو پلان دیا جاتا ہے، ہر مہینے کے بعد اوقات آپ کو الگ سے پلان دیا جاتا ہے کہ اس مہینے آپ کا کیا ٹارگٹ ہو، اور پھر یومیہ آج آپ کی کیا کارکردگی ہو، آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو بعض اوقات ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بھی، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کے 5 مراحل اس انداز سے ہیں۔ تو اس میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ جو سالانہ تقدیر کا ہے، جو لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے، اور سورۃ الدخان میں اللہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس لیلۃ القدر میں ہر حکمت والے بڑے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور قرآن و سنت کی یہ دلیلیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ہمارے ہاں جو شب برات کے بارے میں تصور پایا جاتا ہے کہ شب برات جو ہے تقدیروں کی رات ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے۔
اور ویسے بھی حقیقت کے خلاف ہے، کوئی اس کی سرے سے دلیل ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی اکا دکا روایت ہے تو وہ غلط یا جھوٹی روایت ہے، ضعیف روایت ہے، کوئی صحیح روایت اس بارے میں نہیں ہے کہ شعبان میں تقدیر لکھی جاتی ہوں، تو وہ لیلۃ القدر ہے جس میں تقدیر ہے۔ تو دوسرا معنی بیان کر رہے تھے کہ اس کو لیلۃ القدر کہنے کا مقصد کہ تقدیروں کی رات ہے، اور تیسرا معنی کہ قدر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تنگ کرنا، کسی چیز کو تنگ کرنا، تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ کس چیز سے؟ فرشتوں کی کثرت سے۔ اس قدر کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اگرچہ ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہوتی ہے، کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور اسی لیے صحیح احادیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ، اور جو صحیح نشانیاں ہیں، صحیح احادیث سے جو ثابت ہیں، کہ اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اگلی صبح کو، تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، اس کی کرن نہیں ہوتی، جو سورج کی کرنیں شعائیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ کرنیں کیوں نہیں ہوتی، شعائیں کیوں نہیں ہوتی، کہ فرشتے ہی اس قدر ہوتے ہیں کہ وہ شعائیں ان کے ساتھ ہی ساری ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ سورج کی ٹکی آپ کو نظر آئے گی لیکن کوئی شعاع نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کا تیسرا معنی کہ تنگ، یعنی ایسی رات جس میں زمین تنگ پڑ جاتی ہے، لیکن پہلا معنی ہی کوئی شک نہیں کہ زیادہ قریب ہے، اور سبھی معنی ہی صحیح ہیں۔ تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔